اور خوبصورت کرے اسے زینت کہتے ہیں، جو خوبصورت کو اور خوبصورت کرے اس کو زینت کہتے ہیں۔ جنوں کعبے دے اندر کھلو کے مصطفیٰ آکھے تو علی ہیں، جڑی انہوں بھی زینت دے وے انہوں زینب ہے۔ واہ واہ، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ زینت، بہت شکریہ قبلہ۔ زینت 7 آیتاں، 7 آیتاں نال میرے پیر نو قبلہ افضلیت حاصل ہے۔ نبی تو بعد پوری دنیا تو میرا پیر افضل ہے، جناب حیدر کرہ۔ 7 نے سورہ مبارکہ الحجرات چ پہلا تعارف ہوندا ہے خاندان دا، دوجا تعارف تقوی دا، تیسرا تعارف اللہ فرمایا علم دا، چوتھا تعارف سورہ مبارکہ سجدہ دے مطابق ایمان دا، پنجاں تعارف سورہ مائدہ دے مطابق طہارت دا، 6واں تعارف سورہ نساء دے مطابق جہاد دا، تے 7واں تعارف فتح مکہ تو جنہاں پہلا قربانیاں دیتیاں نے انہاں نال پچھلے نہیں رلتے۔ یہ 7 معیار نے اللہ نے قرآن چ دسے۔ یہ میں ساریاں آیتاں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میرا موضوع بی بی پاک دی خدمت حاضر ہونا ہے، میں صرف تمہید پہ بنانا۔ 7 نے خاندان تعارف ہے، خاندان تو بعد اللہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خاندان کے بعد تم میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ پہلا تعارف خاندان، دوسرا درجہ تقوی دا، پھر علم دا، پھر ایمان دا، اس تو بعد پھر جناب طہارت دا، اس تو بعد جہاد دا، تو اس تو بعد فتح مکہ تو پہلے قربانیاں دا۔ یہ 7 تعارف نے۔ ایک قرآن چو میں آیتاں تو انہوں بخا سکنا ہے، ساریاں نشانیاں لگی ہیں۔ کسی دا خاندان بلند ہے تے تقوی لو رہ گیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ کسی دا خاندان بڑا بڑا ہے تے تقوی لو رہ گیا ہے، کوئی تقوی رہ گیا ہے تے علم لو رہ گیا ہے، کوئی عالم بڑا ہے تے ایمان لو رہ گیا ہے، کسی دا امام بڑا ہے تے طہارت لو رہ گیا ہے۔ جے طہارت بہت بڑی ہے تے جہاد لو رہ گیا ہے، تے جے جہاد لو بڑا ہے تے جہاد بھی فتح مکہ تو بعد کیتا سو۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہی جڑا ہر پاسے والی ہے وہ محمد مصطفیٰ دا وسیع۔ حضرت علی نو خاندان چ ویکھے پھر علی ہے، تقوی چ ویکھے تے متقی نہیں امام المتقین ہے، علم چ ویکھے تے عالم نہیں باب مدینہ العلم ہے، ایمان چ ویکھے تے صاحب ایمان نہیں صرف کل ایمان ہے۔ طہارت چ ویکھے نا، طہارت چ تے بچہ کسے بی بی دی گود چایا ہوئے اور سیال کوٹ دی مسیحیت چ پیر نہیں رکھ سکتی، 3 دن کعبے چو نہ ماں باہر آئی ہے نہ بیٹا۔ تیری طہارت تو صدقے تے جو جہاد آکھیں تے جبریل آکھیا سی لا فتح الا علی، علی جیسا مرد میدان کوئی نہیں۔ تے فتح مکہ دی گل کریں تے فتح مکہ تو با پہلا میں جنہیں قربانیاں دیتیاں نے الحمدللہ مدینے تو شروع ہوئیاں نے۔ جے سب تو پہلا قربانیاں دا آغاز کیتا ہے او دا نا علی ابن ابی طالب ہے، جڑا 7 پاسیوں ایک جیسا ہے نا، او دی زینت دا نا زینب۔ مہربانی۔ اے بی بی دا اسم گرامی ہے، جلدی کر۔ تیرا دم کرتے رہیں گے، تیرا ماتم اللہ کی قسم کرتے رہیں گے، لاکھ پردے میں چھپا لے اے شکل یزید، لعنت تیری تصویر پہ کرتے رہیں گے۔ نعرہ حیدری۔ میرے محترم سامنے اے بی بی دا او اسم گرامی سی جڑا صرف تعارف واسطے پیغمبر نے بیان کیتا ہے۔ اصل اسم گرامی اللہ جانے آسمان دیاں پردیاں چکی، خدا جانے جنت چ بی بی دا اسم گرامی کی ہے۔ نبی پاک نے جڑا زین اب آکھا ہے، زین اب یہ دا کی مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر اس بی بی کو کوئی معرفت لینا چاہے تو اس پہ نظر نہ رکھے، اس کے باپ پہ نظر رکھے۔ ہاں اگر سوچنا بھی چاہے تو اس بی بی کو نہ سوچے، علی کو سوچے، بس علی کو سوچ کے سوچ لے کہ یہ اس کی زینت ہے۔ ہن بی بی دا ایک لقب ہے جدے تے میں چند قرآن دیاں آیتاں نال دلائل دینا چاہنا۔ بی بی دا ایک لقب ہے، انہوں ذہن چ رکھو، اے دے وچ ساری فضائل اور مصائب دی گل آ جائے گی۔ امینت اللہ، بی بی دا ایک لقب ہے امینت اللہ، اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی۔ امینت اللہ، اللہ کی امانتوں کی محافظہ، اللہ کی امانتوں کی محافظہ۔ اے کی لکھا ہے؟ محافظہ ولایت۔ یار تو ہاں میرے تو پہلے لکھا ہے محافظہ ولایت، میں قریب آ جانا۔ ولایت کی 10 نمبر اتھے ہی آواں گا جو لکھا تو سن
محافظہ ولایت. میں عرض کی تھی یہ امینت اللہ بی بی دا لقب ہے. اچھا ایک لقب اور بھی ہے, وہ بھی سنو. ولیت العظمیٰ, ولایت کے اعظم درجے پر فائز بی بی. اور ایک بی بی دا لقب ہے امینت اللہ. امینت اللہ تے میں بحث کرنا چاہنا. بی بی اللہ کی امینہ ہے, اللہ کے دین جیسی امانت کی حفاظت کرنے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. سورہ مبارکہ نساء. اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. سبحان اللہ. امانتیں ان کے, بہت شکریہ قبلہ, امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. ووٹ قوم کی امانت ہے, مثالہ دیندہ رہنا. ووٹ قوم کی امانت ہے. یہ آخر دینا تے ووٹ انہوں ہی چاہیے جنہوں بندہ امین سمجھتا ہے کہ میری امانت دی حفاظت کرے گا, اور یار انہوں دینا ہوتا ہے. دنیا جانتے جنہیں امانت رکھنی ہوئے وہ امین لبدا کدھروں کو بندہ دیانتدار ملے. وہ دے گھر میں پیسے رکھنے نے, موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے, بندے 15 منٹ واسطے سائیکل کھلارنا ہوئے تے وہ بھی امانتدار بندہ پہ لبدا ہے. کدھروں امین جہا بندہ لبے, میرے سائیکل دی کو ٹلی لا کے نہ لے جائے, پچھوں کوئی بتی لا کے نہ لے جائے. یہ دا مطلب ہے سب ہولی تو ہولی شے بھی وہ دے واسطے بھی بندے امین لبدے نے. پوری دنیا تے جنہیں امانت رکھنی ہوندی ہے وہ امین آپ لبدا ہے. ایک کینڈیڈیٹ وہ امین نے جڑے گھر گھر جا کے ترلے کردے نے میں امین جے میں. تو اڈا کی خیال ہے یار تو وہ جو کھلو گیا انہیں سانو پتہ لگا کیڑا کیڑا کھلو گیا. اپنے گھر بہ جانے ہلا بنا گیا امین کون. وہ ساڈا رشتے داراں نوں کردے نے, رشتے داراں نوں پہ دسو میں امین ٹھیک ہاں. ویسے تینوں ایک گل دساں, سیال کوٹوں بھی انہاں آ کے دسنا کہ میں امین ہاں, تے گجراں والے آ کے دسنا میں امین ہاں, تے پی ٹی آئی آ کے آکھنا اسی امین ہاں, تے کاف لیگ آکھنا اسی صحیح امین ہاں, تے نون لیگ آکھنا اسی صحیح امین ہاں. مکے چ انہوں دسنا نہیں پیا میں امین ہاں. کیا بات ہے مولا بھائی, تانوں جزائے خیر دے. خدا دی مینوں قسم ہے. اللہ فرماندا ہے امانتیں ان کے پاس رکھو جو امانتوں کے اہل ہیں. ادھر میرے لو ویکھو نا کدی, تو میں تانوں مثال عرض کراں. تسی گلی چ کھلوتے ہو, تواڈے کو ہاتھ چ قرآن دا پارا ہے, قرآن دا پارا تواڈے ہاتھ چ, تانوں ایک دم کو موٹر سائیکل پھڑنی پئی ہے, کوئی کام کرنا پیا, تساں پھڑانا کسے نوں کہ ذرا پھڑی تو میں ذرا صحیح کر لاں, اشاپر بن لاں ذرا پھڑی. تسی پھڑانا چاہتے ہو, بندہ بھی گلی چ ہے, نالیاں پہ صاف کردا ہے. تواڈی کیا بات ہے, نالیاں صاف پیا کردا بندہ تے تواڈے کول موجود ہے. تسی کسے بندے نوں آندے ہو بھائیا جی ذرا تھلے آیا جے, کی گل ہے اے ذرا پارا پھڑیا جے, تو آندا بندہ تیرے کول ہے. وہ بندہ تے ہے پر لائق اس تے نہیں نا, اے بندہ تے ہے پر اس لائق تے نہیں نا. امانت حوالے کرنی ہے 2 منٹ واسطے, 2 منٹ. وہ یارا 2 منٹ قرآن دا پارا پھڑانا ہے تے تو پلید نوں نہیں پیا پھڑاندا. ہن سوچ قرآن کیسے تے نازل ہویا ہوگا. ایک پارا 2 منٹ واسطے تسی پلید بندے نوں نہیں پھڑاندے. کتنا طاہر و اطہر دل ہوئے گا جدے تے قرآن اترے ہے, کتنی پاکیزہ زبان ہوئے گی جدے چو قرآن نکلے ہے. حد موگی ہے جنہیں بھیجا ہے وہ بھی پا کے لوح محفوظ تو اترے ہے, تو لوح محفوظ پا کے جڑا لے کے آیا ہے وہ جبریل پا کے, جس دل تے اترے ہے وہ دل پا کے, جڑے منہ چو نکلے ہے وہ منہ پا کے, تے جنہ ورکیاں تے لکھے ہے وہ ورکے بھی اجے تک پاک نے, اتوں لے کے اتھوں تک جو 7 دے 7 پاک نے. جان لگیا محمد مصطفیٰ نے کسے پلید نوں دے جانا سی. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. امانتیں ان کے حوالے کرو جو امانتوں کے اہل ہیں. میں جناب دے سامنے ایک آیت مجیدہ پڑھنا جی, انہوں تقویت دین واسطے سے پڑھنا. سورہ مبارکہ شعراء دی آیت مجیدہ ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, میرے حبیب ان بندوں کو کہہ دے کہ جو میرے نبی گزرے ہیں نا, انہوں نے 5 نبیوں دا ذکر ہے سورہ مبارکہ شعراء. شعیب علیہ السلام, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام, صالح علیہ السلام اور عاد علیہ السلام. بندے آ کے کوئی خدمت ساڑھے کو کروا لو, نبیوں دی آوازی خدمت رہن دیو. انی لکم رسول امین, تم یہی مان جاؤ کہ ہم رسول بھی ہیں اور امین بھی ہیں. امانت نو ذہن چ رکھو یار, رسول بھی ہیں اور امین بھی ہیں. یہ دا مطلب ہے جس کو اللہ نبوت اور رسالت دیتا ہے وہی امین ہوتا ہے. اللہ کسی بے ایمان کو, خیانت کرنے والے کو نہ نبی بناتا ہے نہ رسول بناتا ہے.
اللہ امین اور رسول. ایک ہور آیت مجیدہ پڑھا رسول تے امین. ایک تساں گل سنی ہوئے گی میرے کو بھی کئی باری ہورنا علماء کو خطابہ کو سنی ہوئے گی کہ حضرت سلیمان نے فرمایا سی تواڈے جو کوئی ہے جڑا تخت بلقیس چک کے لیا ہے. انہیں کہا ہے کون؟ اللہ فرمایا کالا افریت من الجن, جنوں میں سے ایک بولا جو افریت تھا کیا انا اتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک, تسی اپنے مقام نو اجے نہیں چھڈو گے, اجے دربار برخاست نہیں کرو گے تے 6 مہینے دا سفر ہے گھوڑے دا میں لے کے آواں گا. دربار ختم ہون تو پہلا کوئی 4-5 تساں فیصلے کرنے نے تے میں لے کے بھی آ جانے. حضرت سلیمان نے فرمایا تیرے چ کی صفت ہے, اس بھی گل کیتی ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین, میں صرف مضبوط نہیں امین بھی ہوں. میں مضبوط بھی ہوں, قوی دا میں مضبوط, میں قوی ہوں, طاقتور بھی ہوں, امین بھی ہوں. یہ 2 گلاں بڑیاں اہم نے جی. قوی ہونا بڑا ضروری ہے کسے امین واسطے, نرا امانتدار ہونا ضرور کافی نہیں. ماڑی بی بی کمیٹیاں کٹھیاں کر لوے تے طاقت نہیں نہ رکھ دی ہوئے, او دے کول کو 4 لاکھ کٹھا ہو جائے تو کو کھو کے لے جائے تے ہر بندہ آندا بھੈਣ جی جدوں تسی اننے جوگے نہیں سو تانوں امینہ بنن دی کیڑی لوڑ سی, غور نہیں فرمایا. یہ دا مطلب ہے جڑا امین ہوئے تے پاویں امینہ قوی ہونا ضروری ہے. میرا خیال سی شاید مجلس تے ہو جاندی. او دا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. نہیں تو پھر میں اندر مثالاں بہتیاں دینا کی کرا میں. تساں 10 لاکھ روپیہ کਢਾیا ہے, تانوں پچھلا ٹائم آ گیا کیونکہ بینک جمع کرانے ہون تے تیز ہوندے نے, لینے ہون تے اندر بہ جا کیش ہوندا تے دینے. تانوں کویلا ہو گیا, تسی جانا چاہندے ہو کتے کولڈی سید میر اگاں کسے پنڈ وچ, اج تو شام نو تسی نکلے ہو گے, کھوکھا ہے بڑا امانتدار بندہ, شریف آدمی, امانت چ خیانت نہیں کردا, کھوکھا او دا چاہ دا, تسی اونوں آکھو 10 لاکھ روپیہ رکھ لے میں ذرا پنڈ جانا ہے کل لے جاں گا, تو اماندار بنا ہے. اس نے کہا بھائی جی میں اماندار ہیں پر انہیں جوگا نہیں. ہن سمجھ آئی جے وہ امین ہے قوی نہیں. بھائی بہت شکریہ. امین ہے لیکن قوی نہیں. 3 شعبان انشاءاللہ گھنٹے تھی پڑھنا جی, 3 شعبان پڑھنا جی. توجہ ہے جناب, آ تو سن لو پہلے, آج جاڑی 3 حاضر ہوواں گا انشاءاللہ. ادھر توجہ فرما. یہ مطلب بھی وہ امانت رکھتا کیوں نہیں؟ انہوں آکھو تو امین ہے, وہ آندا میں یار امین ہے وہاں لیکن میں شکریہ چاند بندے بہت قوی نہیں, میں مضبوط نہیں, میں رکھ نہیں سکتا, میں ماڑا بندہ. یہ مطلب ہے امین دا مضبوط ہونا, میں امین دا مضبوط ہونا ضروری ہے. ایتھے بینک نرے امین نہیں پہ امانتدار نے, ایڈے ایڈے تالے لگے نے, 4 سنگل پے نے, ڈبل دروازے نے, تو پھر ڈکیتی ہو جاندی ہے. سارے مکے دے پیسے نبی دے گھر سن, ڈکیتی نہیں ہوئی. کوئی قوی تے دس کے مولا تو کائنات انہوں جزائے خیر بہت ہاں جی خیر ہوئے تو مولا تو انہوں جزا دے وے. آندھے نے نبی پاک دا ایکو کڑتا سی, نبی دی ایکو جوتی سی, نبی پاک دا سکا پرا کوئی نہیں سی, نبی یتیم ہوئے نے شاباش تیرے جمن دے. پورے عرب دے بندیاں نو پتا سی پہ سارے مکے دے پیسے ای نال نے, ایڈیاں کندھاں نہیں سن رسول پاک دیاں, کندھ ٹپی جا سکتی سی, کچیاں کندھاں سن, او ڈکیتی نہیں ہوئی. قرآن دا نام ہی امین نبی نو من گئے, اس گاڑ دا نام ہی دس ہے جدی وجہ تو نبی دے ویڑے چاہتی کسے نہیں ماری. یہ دا مطلب ہے نبی قوی بھی سن, بولو یار امین بھی سن. ایک گل تے دسو, پی ٹی آئی والے جنہاں ووٹ دینے نے انہاں دا امین زخمی ہے, 2 ہفتے رہ گئے. چلو اخبار نہیں پڑھتے, عمران خان صاحب کہا 2 ہفتے مکمل علاج ہو جائے گا, میں باہر آ جاؤں گا, تو پھر جیل پر وہ تحریک چلاواں گے. امین اندر ہے, وہ بیٹھے نے, انہوں ہی دینے نے. پاویں باہروں ہو کے حمزہ آ جائے, پاویں مریم نواز شریف صاحب آ جان, پاویں نواز شریف آپ بھی آ جان, انہوں دی نظر چ عمران خان ہی امین ہے, انہوں ووٹ دیں گے. ٹھیک, اسی مسکین بندیاں دا اینا ہی الیکشن ہوتا ہے کہ جدھر اسی لڑے ہیں, جدھر اس دینے نے ایسا نہیں دینے. ساڈا الیکشن اینا ہی مک جاندہ ہے. اساں امانت داری دا بھی حساب نہیں لانا, سانوں پتہ ہے کہ ساڈا جڑا مخالف ہے وہ کدھر ہے, ادھر, تے اسی ادھر نہیں, اسی ادھر. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے امین پاویں کڈا ہوئے, ایک مندا ہوئے تو دا مخالف نہیں مندا.
جدو میں گل پہنچا لاں گا ادو اگلی کروں گا، میں ظاہر کرنے کا قائل نہیں. میں پہنا امین ٹھیک بھی ہوئے، آپس بندیاں دوں دی مخالفت ہے، ایک آندا ہے ٹھیک ہے، اے جڑا ایدہ مخالف ہے نا انہیں آنا نہیں ٹھیک. بہت شکریہ، مولا تانوں جزائے خیر دے. اے وے فطرت تے مخالفت دی گل کہ شاہ جی میں پیانا اللہ میں تہاڈی مثال تے دینی نہیں، تسی میرے مخالف ہو، تسی تے میں رل کے ایک بندے نوں ووٹ دینے، شاہ جی اندر دے دیو، ممی اندر دے دیو، اسی دو گے. جڑا ساڈا دوواں دا مخالف ہے وہ سگڑا سانوں نہیں پتہ جویں دا بھی ہے، جے اکمل شاہ نوں دینے نے تے سان نہیں دینے، تے جے مولوی ناصر دینے تے نہیں دینے. اے مخالفت نہیں. پوری دنیا تے انجی پہ الیکشن ہوتا ہے، مخالف دوجے مخالف ال جا کھلوندے نے، او ادھر ہے تے اسی ادھر ہاں، او ادھر ہے تے اسی ادھر ہاں. میں حیران ہاں ایک امین ایسا گزریا ہے، اللہ مشرک دا مخالف ہے، مشرک اللہ دا مخالف ہے، وہ بھی امانتا ہے تے کو رکھدا مشرک بھی امانتا. کمال ہے یار، اللہ تو بڑا پاک کوئی نہیں تے مشرک تو بڑا پلید کوئی نہیں. تے ایڈا پاک امانت رکھے تے وہ بھی نبی کول، تے مشرک پیسے رکھے تے وہ بھی نبی کول. پتہ نہیں تیرے امانت داری دا کی معیار ہے. اللہ دا بھی امین تو ہے تے مشرکان دا بھی امین تو ہے. حد مک گئی ہے تیری امانت داری دی. نبی ایڈے بڑے قبلہ امین دا نا ہے کہ جڑی رات نہ مشرکاں بہ کے نبی پاک دے قتل دا پروگرام بنایا نا، اودن بھی کسے مشرک نے بھی مشورہ نہیں دیتا وہ انہوں جے قتل ہی کرنا جے پہلے ان کو مٹھے مٹھے پیسے تے کر لو. وہ قتل دا پروگرام بھی بنایا نے، اینا یقین سی یہ دے امین ہون دا کہ یہ ٹکڑے بھی ہو گیا تو امانت میں خیانت نہیں. ہائے ہائے او تیرے امین ہون تو صدقے، تیری سیرت طیبہ تو صدقے. آؤ جی قرآن پڑھئے سورہ مبارکہ انفال. خالق کائنات نے آواز دیتی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. میرے حبیب تیرے دشمن تدبیریں کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے، قید کر دیا جائے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ تدبیریں ادھر تیرے خلاف کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں. اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر. شکریہ قبلہ، سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. میرا دل کرتا بوئے بوئے کے علماء نو جا کے پوچھاں جڑے 12 بندے کھلوتے رہنے نبی دے بستر دوڑے، او تے کافرہ دی تدبیر سی، اجڑا ستا سی ہے دے اللہ دی تدبیر سی. سبحان اللہ یار، جڑے 12 بندے پیغمبر دے قتل واسطے کھڑے رہنے او سی کافران دی تدبیر. جڑا اللہ دی وحی نال پیغمبر نے بستر تے سلایا ہے، اے وے اللہ دی تدبیر. اور تدبیریں لڑانے والوں اللہ کی تدبیر کو علی کہتے ہیں. اللہ کی تدبیر کو علی کہتے ہیں. یہ دا مطلب ہے ایڈے سخت ماحول حضرت علی نو لٹا کے گئے نے، نیزے آنے پہ پھر دینے گلیے اور دس دینے کہ پیغمبر نے مشت بھر خاک اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی. وہ سارے نو دسیا ہی نہیں کہ حضرت نبی پاک کدوں گئے، ٹر گئے، دسیا ہی نہیں. اور اے پوری دنیا تے ایک خبر ہے تمام تاریخ کہ نبی پاک نے مشت بھر خاک اٹھا کے سٹی، وہ سارے اننے ہو گئے، بچوں گئے رہے کھلوتے سن اتھے ہی. اور میں پہنا اتھے ہی کھلوتے سن، نبی ٹر گئے نہیں کسی نے دے صحیح. ایک مشت بھر خاک نال جو سارا مکہ اننا ہو گیا تے ایک ہور سڑ جاندے تے بستر تے بندہ لٹان دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں. وہ یار بندے جو نبی نے کر چھڑنے سن، کسی نے 4 پائی دسنی تھی سے حملہ کرنا سی نا. بہت شکریہ، بڑا اچھا سماعت فرمایا جی. یہ دا مطلب ہے صرف نبی کی جان بچانے کے لیے علی نہیں لیٹے، جان تو اندھا کر کے بھی بچائی جا سکتی تھی. اور پورے مکے کو اللہ اندھا کر دیتا تو نبی کی جان بچ سکتی تھی. اصل بات کیا تھی؟ اللہ امین کی جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتا. تو غور ہی نہیں فرمایا، اللہ امین کی جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتا کہ صبح کوئی کافر یہ بکواس نہ کرے کہ جس پر ہم اعتبار کرتے رہے وہ ہماری امانتیں بھی لے گیا. اور جو اللہ ایک رات کے لیے مشرک کی امانت آوارہ نہیں چھوڑتا، وہ پورا دین محمد کے بعد آوارہ کرتا.
امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے اور یار اہل ہیں. یہ مطلب ہے مشرکوں کی نظر میں امانتوں کے لیے زہرا کا بابا اہل تھا. ہائے ہائے محمد کی نظر میں زینب کا بابا اہل تھا. حضرت علی امانتہ واپس کر کے مدینے گئے نا جی. میرے محترم سامعین ایک جملہ میں اور ذرا ایک آیت دیتا ہے تو پڑھ لوں تو میری تسلی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے واہ حضرت زکریا نے کہا ربی انی وہن العظم منی واشتعال راس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا. بیوی بھانج ہے, سر کے بال سفید ہیں, ہڈیاں کمزور ہیں, بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں. اللہ فرمایا پھر فرماتے نے پھر وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا. میں کو بد نصیب تو نہیں ہو. تے فرمایا پھر وڈیرا بندہ کی چاہنا ہے قبر چلتا نے. تے فرماتے نے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. یاری سنی وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوبَ, وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. فرمایا کی کرنا ہی مولوی صاحب تسی تے فرما دے ہو نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا تے فکر کا دی پئی سی نبی. تساں غور ہی کوئی نہیں فرمایا کی سن رہے ہو یار. اللہ پاک فرماتا ہے انی خفت الموالی من ورائی, وہ کہنے لگا مجھے خطرہ ہے اپنے ان رشتہ داروں کا جو میرے بعد میری جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں. میں بٹھانا نہیں چاہتا, میں نہیں بٹھانا چاہتا, وہ میرے بعد بیٹھنا چاہتے ہیں. تے بہ جان جنہیں بہنے انہیں تے تبلیغ کر لئیے, بندے مسلمان کر لینے, مگروں کی لٹنا نے اتنے تو ہی ککھ نہیں. نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا, جائیداد کوئی نہیں, مال ڈنگر کوئی نہیں, زمین کوئی نہیں, کھجورا کوئی نہیں. صدقہ جامع میں نا نبیاں دی جو جائیداد ہی کوئی نہیں ہوندی. ان نبی نو کی فکر پیا سی کہ میرے مگروں میرے بہ جان گے تے بہ جان بیٹھے رہے. بولو یا وہ مگروں تو بہ کے کسی ورثے تے قبضہ ہی کرنا. تے جدوں ورثہ ہی کوئی نہیں تے قبضہ کاتے کر. وڈیرے سن جدوں پتر پہ منگتے سن, 80 سال دا بندہ پتر منگے تے لوک کے منگتا ہے, بندے چگتے نے. بندے نے اپنی عمر ویکھ تے اپنے کام ویکھ. اے قرآن ہی اللہ فرماتا ہے نادا ربہ نداء خفیہ, اس نے خفیہ ہو کے اپنے رب کو کہا. ہائے ہائے انہیں بندیاں کو لک کے اپنے رب نال گل کیتی ہے. میں مہربانیاں کچھ کر, بیوی میری بھانج ہے تے میرا سر سفید ہے تے ہڈیاں کمزور نے, کچھ کر. ایڈی وڈیری عمر چ نبی نو کسے ورثے دی پئی سی کہ کسے طریقے میرا ورثہ بچ جائے. وہ منہ کتھے گئے نے جڑے اندر نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا. اور یار کوئی ورثہ ہے سی نا. میں تو انہوں پتہ ہے گل ایسی کرنا جدے تو بعد بحث الحمدللہ مک جائے مگروں نہ کو تنگ کرے. میں تینوں کدوں نہ نبیاں دا ورثہ ہوندا, تیری مرضی ہے نہیں ہوندا, چلو کوئی گل نہیں, ایتھے ہی مک نہیں ہوندا. کچھ تو تھا جس کی فکر تھی. ہائے ہائے بہت شکریہ کہ بھائی کوئی شے تے ہے سی, مال نہیں سن, ڈنگر نہیں سن, دکانہ نہیں سن, اناج نہیں سی, کھجورا نہیں سی, فدق نہیں سی. راضی ہیں کوئی شے تے نبی دی ہے سی. اور شکر ہے کہ حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب نے انہوں فرمایا ہے کہ ان کو ڈر تھا کہ میرے بعد میری جگہ پر نااہل نہ آ جائے. کوئی نون لیگ دا بندہ بیٹھا ہو تو انہوں پوچھو نااہل کی نوان. ہونتے رمضان صاحب خران صاحب بھی آندے نے ان کا مطلب ہے کہ اسے مائنس عمران, ان کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے. جب بندہ نااہل ہو جائے نا جی وہ پھر انہوں ہی پتا ہوتا جڑا نااہل ہویا ہوئے, باقی تو بندے بہ کے گپا شپا مارتے ہیں آباد رہو جا. یہ مطلب ہے حضرت زکریا فرماندے سن میری جگہ تے کوئی نااہل نہ بیٹھ جائے. یہ مطلب ہے کچھ تھا جس کی فکر تھا. اور شبیر احمد عثمانی ایک گل لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں دراصل نبی کو جو خطرہ تھا نا وہ صرف یہ تھا کہ کوئی نااہل نہ بیٹھے, بلکہ میرا بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ کر ان کے علم و حکمت کا وارث بنے. یہ مطلب ہے نبی کے پاس اگر جائیداد نہ بھی ہو تو اللہ کی امانت کے طور پر اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور حکمت بھی ہوتی. واہ سیال کو یہ مطلب ہے
بچانا چاہتا تھا نبی علم کو جمع چلو حکمت کو. کئی بندے پہ نہیں کھوندے اس واسطے پہ فیس تو لینی سے اسی کیوں بولیے تو کلب جنہ کلپنا. نبی دو شے میں رکھ دینے جائیداد نہ رکھن ایک علم ایک حکمت. آ بھائی قرآن تے ہاتھ رکھ. اگر آخری نبی کی بھی جائیداد کوئی نہیں تھی علم و حکمت تو تھا. اگر نبی علم چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر نبی کا وارث کون ہے؟ اگر نبی حکمت چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر حکمت کا وارث کون ہے؟ اگر علم و حکمت کا خطرہ نہ ہو علم و حکمت کا خطرہ نہ ہوتا تو پچھلی عمر میں زکریا بیٹا کیوں مانگتے؟ اگر نبی فدق چھوڑ کے نہیں گئے تو علم چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر وارث کون؟ انا مدینۃ العلم والی بابها. اگر حکمت چھوڑ کے گئے ہیں تو انا دار الحکمت والی بابها. میں حکمت کا گھر ہوں علی دروازہ ہے. علم کا شہر ہوں تو علی دروازہ ہے. یہ مطلب ہے نبی کی علم جیسی امانت کا امین بھی علی, حکمت جیسی امانت کا امین بھی علی. یہ مطلب ہے وارث ہے علی. اہل سنت دوست کوئی سندا ہوئے تے فدق نو چھڈو او فائل بند کر دینے امام زمانہ ہون گے تے کھول لین ٹھیک. او فائل میں اتھے اس وقت بند کرنا اگوں گل کر. جے نبی علم چھڈ گئے نے تے پھر بھی علی وارث تے جے حکمت چھڈ گئے نے تے پھر بھی علی وارث. ہن شیعہ تسی بولو جے فدق چھڈ گئے نے فدق بطول دا تے بطول دا پھر علی وارث. کیا بات ہے. یہ مطلب ہے عقیدہ اہل سنت رکھے تا بھی علی وارث ہے, عقیدہ شیعہ رکھے تا بھی علی وارث. بہت شکریہ. دو واری کافر مایوس ہوئے نے, آخری گل کر رہے, دو واری کافر مایوس ہوئے نے. اس امانت نو ختم کرنا چاہتے سن. تکلیف ہے دی سی اور یار اس وحی دی تکلیف سی جڑا دس دے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. جدن نبی دا بیٹا فوت ہویا ہے بڑے راضی ہوئے نے کافر, لڈی ماری نے کعبے دے دوالے. لو جی امانت نو کھلار پلار دیاں گے. اللہ فرمایا بکواس نہ کرو انا تو آئے نہ کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر. اس کی نسل چلے گی بطول سے, اس کی اصل چلے گی بطول سے, اس کا نام باقی رہے گا بطول سے, اس کا نشان باقی رہے گا بطول سے. انہاں کہ یہ بطول سے نسل کیسے چلے گی؟ پیغمبر نے فرمایا علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ. ایک کافر مایوس ہویا بی بی دے آمد دے, دوجا کافر ادھر مایوس ہویا ہے. تحریر پروفیسر طاہر القادری فرمادن جب غدیر میں ولایت علی کا اعلان ہوا اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. یہ مطلب ہے کفر مایوس یا زہرا کی عصمت سے ہوتا ہے یا ولایت علی سے ہوتا ہے. کفر کی مایوسی کی دو وجوہات اور سبب ہیں, یا زہرا کی عصمت سے مایوس ہے یا ولایت علی سے مایوس ہے. ہاں حضرت علی غدیر جو سونے دا تاج پا کے نہیں نکلے, امین بن کے نکلے. نبوت اور توحید مطمئن ہو گئی ولایت دے حوالے دین کر کے. کی میں لفظ رکھے جدو ولایت دے حوالے دین کیتا ہے توحید اور نبوت مطمئن ہو گئی. علی ذمہ داری لے کے نکلے نے, ولی ذمہ دار نو آندن. علی امانت دار بن کے نکلے نے کہ تیرے دین دے حلال نو حرام نہیں ہون دیاں گا, حرام نو حلال نہیں ہون دیاں. حضرت علی علیہ السلام کو یہ امانت حسن مجتبہ تک آئی. انا تو آئے نہ کل کوثر دے سب تو پہلے ثبوت دا نا حسن ہے. صدقے جاواں جی, شکریہ کے بنا. حسن علیہ السلام تو بعد حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذمہ آئی. وہ جڑا 50 سال بعد یزید نے اس امانت وچ گڑبڑ کرن دی کوشش کیتی ہے. بابا جی جس گھر بندے امانت رکھی ہوئے نا تے مینہ لے پے تے کوٹھا چون لگ پے, یا انہاں نو فکر ہوندی ہے جنہاں دا کوٹھا ہوئے تے یا انہوں ہوندی ہے جس تے پیسے رکھے ہو. وہ بھی لنگدا پنگدا ہوندا دھیان رکھو کہ اتھے پیسے میرے پین. یہ مطلب ہے یا امین کو فکر ہوتی ہے
یا رکھنے والے کو فکر ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اور کوئی مدینے سے 28 رجب کو کیوں نہ نکلا، کسی کو فکر ہوتی تو کوئی نکل. یا رکھنے والے کو فکر تھی یا جو امین تھا اسے فکر تھی. شبیر نکلے ہیں امین وہی خدا بن کے. سر اٹھاؤ جی، مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کے دین کا امین بن کے زہرا کا بیٹا نکلا. لوگ کہتے ہیں جب سب صحابہ کے بیٹے کئی بیعت کر گئے تھے تو علی کے بیٹے نے بیعت کیوں نہ کی؟ امین ہی کوئی نہیں تھا. اوہ شبیر کی بیعت، میں جملہ یکھن لگا جی، شبیر کی بیعت امانت میں خیانت تھی. اور جو بیعت کر گئے تھے وہ ذمہ دار نہ تھے. یزید بھی ان کو آوارہ گرد سمجھتا تھا. شبیر اس امانت میں خیانت نہیں کر. یہی وجہ کہ حضرت نے یہ نہیں فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں، اپنے پچھلے امینوں کو مد نظر رکھ کے میرے شبیر نے کہا کوئی مجھ جیسا، ہائے ہائے، کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ کہ جس کے پاس پہلے یہ امانت تھی وہ بھی کسی کی بیعت نہیں کرتا تھا. میرے بعد جس کے پاس ہوگی وہ بھی کسی کی بیعت نہیں کرتا. یہ امانت ہمارے پاس ہے. اوکھا ٹائم سے جدن شبیر خیمے چو امین امانتہ دے کے نکلے. 10 محرم سی، دیگر دا ویلا سی، امین امانتے سپرد کر رہا تھا. پھپھیاں پاس کھڑی تھی. قریب آ گئے ہو، بڑی محنت میں کی تھی. امین نو پگ پہ بندہ سی امین تے دین دیاں امانتہ سجاد دے سپرد کر کے شبیر پہ آندے سن بیٹا تیرے آرام دے موسم گزر گئے. جی بابا بے فکر رہیں، بے فکر کی لفظ سنے تُسے ایک باری پھر آکھو بے فکر رہے. میرے پیر سجادہ کیا بابا بے فکر رہے. یہ دا مطلب اس خاندان کو بھائیوں کے قتل کی فکر نہیں تھی اور یار امانت کی فکر تھی. فرماتے ہیں بابا بے فکر رہیے. شبیر چلے گئے، شہید اعظم دی شہادت ہو گئی. میں ادوں اچھا مجمع کتھوں لے آواں. حضور جو کہتے ہیں نا کہ بی بی بھتیجے کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالنے کے لیے کئی بار آگ میں گئی، صرف بھتیجے کو نہیں، امین وحی خدا کو. ایک بندے آکھیا بی بی اندر کوئی انسان ہے؟ جی اندر سیک ہے میں جانا. قریب جا کے واپس آیا حمید ابن مسلم. ہو سکا بی بی آگ دا سیک پڑا، فرمایا پیچھے ہو، تینوں کی پتہ ہے اندر کون ہے؟ زہرا کی لاڈلی جب سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے لے کے نکل رہی تھی، غیب سے ایک آواز ہے انتی امینت اللہ، تو ہی اللہ کی امانتوں کی ہی محافظہ. آباد رہو بھائی. واہ اوئے ہوئے، مولا تو انہوں جزا دے گئے. پتیجے قتل ہوندے تے پھوپھی تھک جاندی، پرا قتل ہوندے تے بہن تھک جاندی، پتر قتل ہوندے صرف پتر تے ماں تھک جاندی. کوئی بندہ ثابت ہی نہیں کر سکتا زہرا دی تھی کدھر آکھیا ہوئے میں تھک پا. میں کی عرض کی 3 جملے. نوجوانوں پھپھی ہوندی نا کسے پتیجے دی تے پھپھیاں دے پتیجے قتل ہو جان تے خبر تے تھک دیاں نے، ڈر کے نہیں، خبر پہنچے نا تیرا پتیجا قتل اللہ نہ کر، پھپھی کو نہ اٹھیا نہیں جانتا. وہاں دیئے میرے بھرا دا ویڑا اجڑ گیا ہے. تھک جاندی، تھک جاندی. بہن نو پتہ لگے میرا بھرا قتل ہو گیا، انہوں پھڑ کے کیوں اٹھا دیں؟ تھک جاندی. یارہ تھک جاندی یعنی بہنہ کی کر دیں؟ ماں نو پتہ لگے میرا پتر اللہ معافی، ماں کو اٹھیا نہیں جاندہ کیوں؟ تھک جاندی. یہ جڑی سارا دن لاشاں اٹھواندی رہی ہے تو نہیں تھکی. یہ دا مطلب ہے بی بی کو عہدہ سی امینت اللہ ہے، کیونکہ امین کا قوی ہونا ضروری ہے. میری تقریر بھول گیا ہو. قوی امین. بی بی اتنی مضبوط تھی قبلہ کہ بی بی لاشاں اکٹھیاں کروا کے نہیں تھکی. اے تیرے حوصلے تو صدقے. وہ دی وجہ بی بی نو اللہ نے قوت عطا کی تھی کہ بی بی تھکی نہیں.
کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سارا دن لاشا چکوا کے بی بی تھکی ہوئے ویر نو ٹوریا سو بہت بڑے حوصلے نہ ٹردے شبیر دیاں اکھاں چانسو ویکھ کے فرماندے سن روئی نا ایک باری منہ چو کٹ کیوں روئے ہیں حضرت امام حسین فرماتے نے گل کدی میرے قتل تے مک جاندی تیرا قدم میں نے خیمیاں تو باہر نہ ہوگا فرمایا مطمئن ہو کے جا جدو لوڑ پئی میں باہر آ جا قوی امین یہ امینہ ہے اور مضبوط ہے پہلا زخم بی بی دے سر چ لگ گئے اس زخم نو یاد کرو تو میں آخری جملہ اسے تے آکھنا تے تواڈے کولوں اجازت لینی ہے تانوں پتہ ہے جنازہ نہیں ہونا حضرت عباس دا علم آنا جدوں علم آیا نا تساں علم نو ویکھ کے گل یاد کرنی ہے بس آ جانا ہے میں جو شہادت دا آخری جملہ پڑھنا ہے ادو علم آنا ہے علم حضرت عباس دی شبیہ ہونی ہے نا تساں صرف نا علم کے لئے کپڑے لو ویکھ کے ایک باری سوچنا ضرور ہے اینا کیوں کپڑا سجاد کو ہوندا تے کفن تے مولا دے آباد رہو بھائی مولا تو انہوں جزا دے گئے میرے نال تسی مل گئے تو میں بابا جی آج دا جملہ ایک آکھنا ہے قدرتاً 15 رجبے تے اتھے میں نو آئیے کدھرے اور بھی آ جاندی تے میں اتھے ہی پڑھنا سی اتھے آئیے تے میں اپنے دل دا درد بھی پڑھنا ہے تے دعاواں بی بی پاک قبول کرنے گے تسا ذہن چ رکھنا ہے پہلی ضرب بی بی دے سارے چو نیزہ لگ گئے جس نیزے نال بی بی دی چادر بلند آباد رہو اے چہرہ مقدس تے خون روان سارا دن جسے لاشاں سانبیاں ہونا شام دے نیڑے او دے سیر چیڈی وڈی ضرب لگ جائے تسی اندازہ لاؤ تسی نیری ضرب نہ لگی ہوئے پھپھی دا پتیجہ قتل ہوئے خالہ دا پانجا قتل ہوئے مثال دے طور تے پرا قتل ہوئے پتر قتل ہوئے صرف ایک بی بی اینی تھک دی ہے کہ جنازہ چکیا جاندہ تے بی بیاں انہوں پھاڑ کے کھڑیاں کر دیاں جدوں دفن کر کے 4 پائی واپس آن دیئے تو انہوں دیوار نال بٹھا کے مگر تکیے رکھ کے بی بیاں مونڈے کٹ دیاں تے نالاں دیاں نے کچھ کھا لے کچھ چاہ دی پیالی پی لے اس طرح تے رون بھی نہیں آؤں دا کچھ کھا لے آباد رہو کدی نہ رہو اے جیڑی پہلی رات آن دی نا بابا جی قتل تو بعد دفن تو بعد ادھر بیبیاں 4 دن دیاں 3 دن دیاں روندیاں انیاں تھک دیاں نے کہ دوالے بیبیاں بہ کے نالے انہوں کٹ دیاں نے نالے انہوں دیاں نے کوئی شے کھانا ہے اے جڑی پہلی رات آئی ہے لاش بھی دفن کوئی نہیں سی تے ساری رات کھلو کے پہرا دیں دی صدقے آباد رہو رل گیا ہو تسی میرے نال اے پہرا بی بی نے اس ضرب دے نال ہی دیتا ہے نہیں اجے نہیں مینوں نہیں اجے نہیں حضرت علی نو ضرب لگی سی حضرت علی دا سر انج ہو گیا کتاب دیتا کی پترہ آ کے کیتا بدہ نے بولو یار یہ دا مطلب کچھ آسرا ہو جاندہ ہے جیڑے ویلے زخم نو بندہ بن دے ویا پٹی رکھ دے ہو اتے کپڑا رکھ دے ہو کچھ نہ کچھ آسرا ہو جاندہ حضرت عباس دا سر مبارک تے جدو گرز لگ گئے حضرت علی دے تے حضرت عباس دے گرز چے فرق ہے ضرب ہے کہ حضرت علی دا جدو سر زخمی ہویا ہے ادوں حضرت علی نے پتران دے آن تو پہلا اپنا سر دو ہاتھاں نال پھڑ لیا سی جدو حضرت عباس نو ضرب لگی ہے بعد مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے ادوں حضرت عباس دے دووے بازو پہلے کا شہید ہو چکے پھر بھی حضرت امام حسین رہو حضرت امام حسین پہنچے نے تے رو کے فرماتے نے میرا ویر جدو بابے دے سر تے امامہ پتا سی نا ساڑھے جاندیاں نو بابے نے اپنا سر پھڑے سی اے عباس تیرے تے اے وقت آ گیا کہ تو ہاتھ نہ پھڑ بھی نہیں سکتا اتھے بھی جا کے چلو پہمیں لیٹ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جا کے کپڑا پتا ہے مولا علی تو ہڈے سر تے بھی ضرب تو بعد کپڑا آئے حضرت عباس دے سر تے بھی کپڑا آئے جدو بی بی نو ضرب لگی ہے ساری رات اس ننگے زخم نال آباد رہو مخدومہ پیرا دیتا ہے آج میں زنجیر زنہ نال ایک گل کرن لگا تے زنجیر ویکھن والے نال بھی گل کرن لگا آخری گل کروں گا وہ بی بی نہیں آکھیا رات ساری بھی کہ میں تھک پئی ہوں ٹھیک سویرے اگوں انہاں اونٹاں تے باکے گزارے ہیں تو انہوں پتہ میں جلدی پہ میں چھڑنے لگا بی بی نو گزاریا نے ویر دی لاش کولو بولو یار مصاحب نہیں پڑھتا تو صرف یاد کرو گزاریا نے بی بی ٹر گئی ہے کہ ڈگ پئی
نہیں گئی بی بی ٹردے اونٹ تو ڈگی کتھے ویر دی لاش دے پتھر ہٹائے نے تیر ہٹائے نے چھریاں ہٹائیاں بچوں ویر دا منہ تے نظر نہیں آئے کٹیا گلا نظر آئے اوتھے بی بی 15 منٹ رہی ہے ادھا گھنٹہ رہی ہے منا گھنٹہ رہی ہے پتھر دا دل کسے دا بھی نہیں میں نہیں پتا کنی دیر رہی ہے اینا پکی گل پہ کرنا جنی دیر تک رہی ہے بندے مار دے رہے زخم سوہاں بیکھ لینے بی بی تواڈی ہائے وچ ایک اور جملہ شامل کرنا ایک اور جملہ شامل کرنا وہ میرا خیال ہے وہ بھی مقام میں پڑھ دینا وہ رہ گیا اس شام غریبہ جدو بی بی دا سر زخمی ہو چکا سی ادو بعد عمر سعد نے آکھیا سجاد نو قتل کر دیو حسین دا بیٹا بھی قتل کر دیو قتل کرنے بندے آئے نے وہ یار آئے نے نیزے بھی لے کے آئے نے تیر بھی لے کے آئے نے پتھر والے ہاتھ پتھر پھڑ کے آئے نے مارنا آئے سن حضرت سجاد نو اگلی گل ذرا اوکھی ہے کچھ بندیاں کو لاٹھیاں سن جنہوں نے پنجابی سوٹے آنے وہ بھی لے کے سارے بندے کٹھے ہو گئے تو حضرت سجاد نو مارن لگے تسی میرے لو ویکھو نہ کدی تو مینوں ویکھ کے دسو میں بھی رونا ایک کیویں بچے سن حضرت سجاد کیا بات ہے کوئی بندہ رہ نہیں گیا جنہوں نہ پتا ہوگے کدی بی بی سجے آ جاندی سی کدی بی بی کھبے آ جاندی سی جنیاں ضربہ میرے چوتھے امام نو وجنیاں سن اور ساریاں زہرہ دی تھی کدی سر تے چلتی سی کدی مونڈے تے چلتی سی کدی کمرے مبارک تے چلتی سی کنیاں ضرباں تے اینج کیتی بی بی دے ہاتھاں تے وجدے ہی آئی ساری بی بی زخمی ہو گئی اپنے سر دا زخم حضرت سجاد دیاں ساریاں ضرباں تے پھر ویر دی لاش تو اٹھی ہے مجرمہ میں جے میں غلط پڑھا اٹھ دیا میں نہیں سو آکھیا میں تھک پئیاں خدا دی قسم اٹھ کے بی بی فرماندی ہے کدوں میں اٹھ دی ساں سجاد نو میں مار دینے میں اٹھی ہوں امینہ بڑھ کے امانت دی حفاظت کرنے واسطے اٹھی ہوں حضرت سجاد نو بچا کے کوفے آئی ہے آخری جملہ کوفے آئی ہے بی بی تے خطبہ پڑھیا نے بولو یار پڑھیا نے تے اینج پڑھیا نے تھکاوٹ نہ پڑھیا نے نا نبی نے آکھیا سی علی بول رہے آ گیا یاد عبداللہ ابن عفیف نے آکھیا علی بول رہے او دے پوترے آکھیا بابا عورت بول دی حضرت عبداللہ دی آواز آئی کوئی عورت علی دے لہجے کیسے بول رہی ہے 2 قدم اگے ہو کے بی بی فرمایا چاچا میں زینب ایدہ مطلب ہے بی بی سجاد بچایا تے نہ تھکی رات پیرا دیتا آباد رہو تے نہ تھکی غلط قسم دیاں مچیاں اٹھاں تے بٹھا کے نہ ٹورے تے بی بی نہ تھکی بازار نہ تھکا سکے دربار صدقے نہ تھکا سکے آ گیا میں شہادت دے قریب آ گیا پھر بی بی دربار یزید اج خطبہ پڑھیا تے ملک دیاں سفیراں آکھیا ہے اے عورت ہے جڑی مردانہ لہجے چ بول رہی ایدہ مطلب ہے کوفہ بھی نہ تھکا سکیا بابا جی شام بھی نہ تھکا سکیا ہونو جملہ سن لو جدوں امین وحی خدا نو بچا کے شام چو واپس مدینے لے آ کے نبی دی قبر تے سجاد نو پہنچایا نا ادوں بی بی زمین تے ڈگ پئی ہائے تے ڈگ کے فرماندی ہے میرا نبیاں دا سلطان لانا میرے آپے کیا آج میں تھی تھکی جے میرے پہ کیوں آج میں تھکی جے جدو نبی دی قبر تے سامنے بی بی ڈگ کے آکھیا نا آج نانا تھی تھکیا بی بی فضا نے آکھیا درباراں چ نہ تھکن والی ہے بازاراں چ نہ تھکن والی ہے نانے نو 10 پیکے آ کے تے تھکاوٹاں تیاں دیاں مک دیاں سیال کوٹ دی تھی سیال کوٹ آوے اوڑا باہر گیٹ لگا نا کومیں کیا تو پہلا اگے خدا دی قسم انہوں ویکھ کے آن دیئے تھکاوٹاں میریاں اتر گئیں ہے میرا پیکا شہر آ گیا مولا تو انہوں جزا دے وے تیاں دیاں تھکاوٹاں مسجد دے منار ویکھ کے اتر دیاں سکولوں دے بورڈ ویکھ کے اتر دیاں اگنے ساڑا پنڈ آ گیا ہے ساڑا ملہ آ گیا ہے جنہوں بازار تے دربار نہ تھکا سکے اور نانے دی قبر کو آ کے ڈگ پئی تے جڑا سفر بچدا سی جویں شبیر اکبر دی لاش تے گئے نے اس انداز نال بی بی او سفر کیتا تے قبر تے ہاتھ رکھ کے فرماندی ہے دربارہ مینوں نہیں تھکایا بازارہ مینوں نہیں تھکایا جے میں تھک جاندی تے میں امینہ نہیں سا میں مضبوطی نال امانت بچا کے تیری قبر تے چھڑ کے ٹر چلیاں سکینہ رہ گئی ہے
میں ٹر دھی کو جانا ہے، میں تے امین وحی خدا نو مدینے چھڈن آئی ساں، ہن نانا تھکاوٹ دی وجہ دساں۔ میرا آنسو جدو داڑھی تک آ گیا، امام فرماتے نے بہت بڑی برکت دی گل ہے کہ ساڈے گاؤں میں جدا آنسو ایتھوں آ کے ایس خط نال مل جائے۔ مولا تانوں جزا دے وے، دعاواں ذہن چ رکھنا۔ بی بی نے تھکاوٹ دی وجہ دسی ہے، فرمایا نانا اے دربار تے مینوں نہیں تھکا سکے، اے ظالم دا ظلم تے مینوں نہیں تھکا سکیا، تھکی میں کداواں آ تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے میرے سکے بھرا محمد حنفیہ نے مینوں سامنے کھلو کے آکھیا ایناں چوں زینب کیڑی؟ جدو ویر نہ پہچانن پینا تھک جا، آباد رہو بھائی۔ جدو ماپے تے پیکے نہ پہچانن تیاں تھک پیندیاں۔ اے تھکی تے مضروبہ بی بی دوبارہ شام جا رہی سی۔ تسی شہادت سننا چاہتے؟ میں تے نجوگا ہی نہیں، میں صرف توڑے درد نو چھیڑن لگا، تساں اٹھ کے ماتم کر لینا، علام آ جائے گا۔ تساں کدی زنجیر وجدے وکھ بولو لیکن کئیاں بندیاں نو پہلی مرتبہ زنجیر مارنا بندے پھڑ لیں، بندے آدھے مار لیندے ہو، وہ آدھا مینوں مارن دے، وہ آدھے بس ٹھیک ہو ہویا کی؟ اور نال دا بندہ آندا ہے اس پچھلے سال جڑے زنجیر مارے سن انہوں بہت وڈی ایک چھری لگ گئی سی، جتھے وہ لگی سی نا ماتم ہوئی تیاری کر، میں علم مگوان لگ، جتھے وہ چھری پچھلے سال لگی سی اوتھے ہی چھری لگ گئی ہے، کیونکہ وہ زخم ذرا زخم والی جگہ نرم ہوندی ہے، نرم ہوندی، زخم دے وچ جدو زخم لگتا ہے ادو جلدی کھل جاندہ، زخم جلدی کھل جاندہ ہے۔ بس آخری جملہ توڑا دل سخت ہو سکتا ہے، 10 محرم دی رات نو جتھے نیزہ وجہ سی اوتھے بیلچا مارے آئے سی، زارہ دی آواز ہے اممہ سجاد نو سادلہ شاہ حسین